السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا نام ہے نماز کے اوقات۔ یہاں میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں نماز کے اوقات۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہمارے سبق کا نام ہے نماز کے اوقات۔ آپ کو پتا ہوگا اوقات جو ہے وہ وقت کی جمع ہے۔ ہر چیز کے کرنے کا کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے، ہر کام کو اس کے وقت پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ اسکول آتے ہیں، اسکول وقت پر لگتا ہے۔ اگر آپ کی ایک دن جو وین ہے وہ لیٹ ہو جائے اور تو آپ کیا ہوگا، اسکول آپ دیر سے آئیں گے، آپ کے امی ناشتہ آپ کو دیر سے بنا کر دیں تو کیا ہوگا، اگر وقت پر کام نہ ہو تو اس کام کی جو ویلیو ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح نماز کے ہم اس سبق میں اوقات پڑھیں گے، یعنی کہ نماز کو کس وقت پر پڑھا جاتا ہے وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہو کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے، جو نماز تاخیر سے اور جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتا تو اس کو کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے کہ اس کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ تو اس لیے نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں پر نماز کے اوقات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نماز کے اوقات دیے گئے ہیں، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو ہم 5 نمازوں کے اوقات کے بارے میں پڑھیں گے، کون سی نماز ہے وہ کس وقت پر ادا کرنا افضل ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے اوقات بتائے ہیں کہ کون سی نماز کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے فجر، یہاں فجر کی نماز لکھی ہے۔ فجر نماز کا اول وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے کے قریب ختم ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں۔ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے فجر کا وقت، یعنی کہ جب آسمان پہ ہلکی سی سفیدی نظر آنے لگے تو آپ سمجھے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور سورج نکلنے کے قریب، جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اس طرح ظہر کا وقت ہے۔ نماز ظہر کا اول وقت سورج کے ڈھلنے پر اور آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصل سائے کے علاوہ اس چیز کے برابر ہو جائے تب تک ہے۔ یعنی کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اچھا 12 بجے کے ٹائم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مڈ ڈے ہوتا ہے، یعنی کہ جو سورج ہوتا ہے، سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے دنیا کے۔ تو جب اس وقت وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو جائز نہیں پڑھنا۔ لیکن اس کے بعد ہی جیسے ڈھلنا شروع ہوتا ہے سورج، تو پھر وہ کون سا، وہ ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تب سے لے کر جب سورج کی تپش تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، یعنی کہ سورج اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز رکھیں تو اس کا سایہ اس سے بڑا ہو، تو وہ ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے۔ رسول وسلم گرمیوں میں ظہر کی نماز دیر سے اور سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے، کیونکہ گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں اس لیے، اور سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے سردیوں میں جلدی نماز ظہر کی پڑھتے تھے اور گرمیوں میں دیر سے پڑھتے تھے۔ عصر کا وقت، نماز عصر کا اول وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو، اور عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ سورج کی زرد ہونے تک۔ یعنی کہ جو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کی نماز کا وقت۔ عصر کی نماز کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ 3-4 بجے کے وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری وقت کیا ہے؟ جب سورج جو ہے وہ زردی مائل ہو جائے، یعنی کہ سورج میں وہ اتنی تپش نہیں رہتی، اتنی زیادہ تیزی نہیں رہتی، اور سورج کی رنگت جو ہے وہ تھوڑی مان پڑ جاتی ہے، یعنی کہ زرد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سیکنڈ سلائیڈ پر آ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ مغرب کا وقت، نماز مغرب کا اول وقت، نماز مغرب کا اول وقت جب سورج غروب ہو جائے اور آخری وقت آسمان پر سرخی ختم ہونے تک۔ یعنی کہ نماز مغرب کا اول وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آخری وقت کیا ہوتا ہے؟ جب آسمان پر سرخی ختم ہو جائے، یعنی کہ آسمان بالکل جو ہے وہ، آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کے وقت جو ہے وہ آسمان کس طرح ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ریڈش ہو رہا ہوتا ہے، سرخی ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ بالکل ختم ہو جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے تو سمجھے مغرب کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح عشاء کا وقت، نماز عشاء کا اول وقت جب آسمان پر سرخی ختم ہو جائے اور آخری وقت نصف رات ہے۔ مغرب کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ آدھی نصف رات، یعنی کہ آدھی رات تک رہتا ہے، یعنی کہ 2-3 بجے تک
رات جو ہے وہ جب تک چلتی رہتی ہے، آدھی رات تک عشاء کا نماز جو ہے وہ دیر تک رہتا ہے۔ اچھا، نمازیں جو ہم نے نمازوں کے اوقات تو پڑھ لی، ہم نے اول وقت بھی پڑھ لی اور آخر وقت بھی سمجھ لیے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دو باتیں ملتی ہیں، تمام نمازیں کو جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنا ہے، لیکن عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں، یہاں پر قرآن میں جو ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یعنی کہ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر مقرر وقت پر لازم ہے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تو ہمیں پڑھنی، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن نماز کو اس کی مقررہ وقت، اول وقت میں پڑھنا افضل ترین ہے، عمل ہے۔ یہاں پر نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی کہ غافل سے مراد کہ غفلت برتتے ہیں، نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، ٹائم سے نہیں پڑھتے، وقت نکال کر پڑھ رہے ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ کو نمازی کی کوئی نیڈ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ان کے لیے، بلکہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نمازوں کو ان کے اول وقت پر پڑھیں۔ یہاں آ جاتے ہیں اب ہم لوگ نیکسٹ سلائیڈ پر۔ نیکسٹ یہاں نا آپ کو ایک دعا دی ہوئی ہے اذان کے بعد کی دعا، مجھے امید ہے آپ لوگ کے گھر میں روزانہ آواز آتی ہوگی اذان کی، 5 وقت ہم لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ جب بھی اذان ہو تو بہت ادب سے اذان کو سنا جائے، اور نہ صرف سنا جائے بلکہ اس کا جواب بھی دیا جائے، اور اذان کو سننے کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد یہاں دعا لکھی ہوئی ہے جو کہ اذان کے بعد کی دعا ہے، یہ دعا پڑھی جائے اور اس دعا پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہوم ورک میں یہ گیون ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ہوم ورک کے متعلق اور بتا دوں کہ آپ کو ہوم ورک جو کاپی میں آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ اس سبق کو آپ لوگ خود سے پہلے بلند خوانی کریں گے، بلند خوانی کرنے کے بعد آپ فہرست بنائیں گے اس سبق کی، سرے ورک بنائیں گے، ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کے بعد یہاں آپ کو سوچی بتائیے دیے گئے ہیں، سوچی بتائیے پڑھ دیتی ہوں، یعنی کہ نمازوں کے اوقات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آپ خود سے سوچیں گے نمازوں کے اوقات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے، یہ اس طرح آپ اس کا جواب خود سے سوچ کر لکھیں گے۔ نماز میں غافل ہونے سے کیا مراد ہے، ہم نے پڑھا غفلت یعنی کہ ٹائم پر وقت نکال کر پڑھنا، نماز کو دیر سے پڑھنا، وہ غفلت سے مراد ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے؟ تو آپ وہ بتائیں گے، جیسے کہ آپ بتا سکتے سورج، گھڑی اور بھی جس چیزوں سے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ اس کا آنسر خود سے سوچ کر لکھیں گے۔ اس طرح یہاں پر ایک اور مشق دی ہوئی ہے، یہاں پر دیکھو جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے وقت پر نماز پڑھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، وہی اس میں آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اس طرح دوسرا سوال دیا ہوا ہے نماز میں سستی کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس میں آپ لکھیں گے نماز میں سستی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہلاکت اور بربادی ایسے نمازوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں۔ سب سے بڑا چور کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا چور نماز کا چور ہوتا ہے، جو نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا نہیں کرتا۔ نیکسٹ سلائیڈ پر آ جاتے ہیں۔ نمازیں کس وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ تو نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ مسلمان پر کتنی اور کون کون سی نمازیں فرض ہیں؟ یہ سارے سوال جواب جو ہیں یہ آپ کیا کریں گے، کتاب میں بھی حل کریں گے اور کاپی میں بھی حل کریں گے۔ یہاں آپ کو دوسری مشق دی ہوئی ہے جو کہ بتایا گیا نماز کے ناموں کو ان کے درست اوقات کے ساتھ ملائیے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا فجر میں سورج کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو آپ ملائیں گے صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک۔ تو اس طرح آپ اس کو کیا کریں گے، ہر نماز کو جو ہے اس کو اوقات کے ساتھ ملائیں گے۔ اسی طرح تیسری مشق آپ کو خالی جگہ پور کرنی ہے، یہ آپ کتاب میں حل کریں گے۔ نمازوں کے اوقات کو ملانے والی سرگرمی بھی جو ہے یہ بھی آپ کتاب میں حل کریں گے۔ اسی طرح ایک سرگرمی دی ہوئی، خود سے پوچھئے کیا میں مسجد میں اذان کہتا ہوں؟ تو آپ دیکھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے ہمیشہ، اکثر کبھی کبھار، اگر آپ اکثر کبھی کبھار تو آپ ایسے سرکل بنا دیں گے اس پر، اور یہ بھی کتاب پر ہی حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ صرف سوال جواب اور سوچے بتائیے آپ کو کاپی میں حل کرنے، باقی ساری مشقیں جو ہیں وہ کتاب پر حل کرنی ہے۔ تو سبق کو آپ اچھے سے سمجھیں، اچھے سے بلند خوانی کریں، اور نمازوں کو جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں ہمارا اس سبق کا جو ہے وہ ٹاپک ہے جو آپ کو یہاں پر بتا دیا، سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے، اور اچھے سے آپ جو ہے ہوم ورک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔